بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے معاملے میں اللہ رب العالمین کا نظام دین اور اللہ رب العالمین کا انسان کے لیے حکم، اللہ رب العالمین کا انسان کو خلیفۃ اللہ بنانا اور انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجنا اور ان کے ذمے دین کا کام لگانا، یہ سارا کا سارا جو تعلق بنتا ہے وہ اقامت دین سے بنتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا اور بنانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ دنیا کے اوپر میں نے اپنا ایک خلیفہ بنانا ہے۔ لازم بات ہے جب دنیا پر خلیفہ بنایا جائے گا تو پھر دنیا کے اوپر اللہ اپنے دین کو بھی لاگو کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر مکمل کیا، اور ہر نبی کے متعلق یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کے نظام کے متعلق لوگوں کو بتائیں، اور انبیاء علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ کے نظام کے لیے جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر اللہ کے نظام، نفاذ اسلام، نظام اقامت دین کے سلسلے میں ہم کوشش کریں، اور یہ کوشش انبیاء علیہ السلام کے بعد امت پر یہ کوشش فرض کی حیثیت سے آتی ہے، کیونکہ حکم جو ہے وہ اللہ کا چلے گا اور طریقہ جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کا چلے گا، اور کلام جو ہوگا وہ قرآن مجید ہوگا، اور عمل جو ہوگا وہ سیرت النبی ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، اقامت دین کا کام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جزیرۃ العرب کے اندر مکمل کر کے دکھایا، پھر انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خلفائے راشدین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو، عمل مبارکہ کو دیکھتے ہوئے انہی کی طرز پر اقامت دین کو اپنے دور اقتدار میں خلفائے راشدین نے اپنا دور حکومت نمونہ
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کو رکھ کر اقامت دین کا کام کیا۔ اب آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کو دیکھیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور فرمان رسول پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے کہ میرے بعد جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دینا، پہنچا دینا، پہنچا دینا۔ 3 دفعہ فرمایا۔ جو حاضر ہیں وہ عمل کریں، جو غائب ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین کا پیغام تھا، جو آج ہم نے اس کو عملاً ہم نے پوری دنیا تک اقامت دین کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ پیغام ہمارے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھیں کہ ظلمت کے اندھیرے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان ظلمت کے اندھیروں کو نہ روکا تو یہی اندھیرے ہمارے اوپر بھی حاوی ہو جائیں گے، اور پھر ہم یہ نماز و قرآن تسبیح تک کرنے سے ہمارے اندر سستی آ جائے گی، اور ظلمت کے اندھیرے پوری دنیا پر چھانے کی کوشش میں ہیں اور چھا جائیں گے۔ البتہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ کے مطابق، جس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا تک پہنچے گا، اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے کام کریں۔ بڑی خوبصورت سی مثال دی جاتی ہے کہ دریا کے اندر چلتے ہوئے کشتی میں نیچے سے سوراخ ہو گیا، تو اب اگر نیچے والے کوشش کر کے سوراخ کو بند نہیں کریں گے تو نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اگر نیچے والے یہ کہیں کہ اوپر والوں کا یہ کام ہے اور اوپر والے یہ کہیں کہ یہ نیچے والوں کا کام ہے، تو ڈوب دونوں جائیں گے، نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے۔ یہ یاد رکھیں، اگر میں اور آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی یہ ہم کمزور لوگ ہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیں کہ جب آگ جلتی ہے تو وہ تنکوں کو بھی جلا دیتی ہے اور بھاری بھرکم لکڑیوں کو بھی وہ جلا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر اگر ہم یہ کہیں کہ میں اکیلا آدمی، میں کمزور آدمی، اتنا بڑا کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ او میرے بھائی، آپ اسوہ حسنہ کو دیکھا کریں، آپ صحابہ کے مکی دور کو دیکھا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کمزور ہیں۔ آپ اللہ کے دین کی بات کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا غار ہرا میں یار غار نے کہا، جب کفار مکہ والے غار کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، تو
یار غار نے کہا کہ کہیں وہ ہمیں دیکھ نہ لیں، تو اللہ کے محبوب نے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں، جب ہم اللہ کے دین کی بات کریں گے پھر اللہ ہماری بات کرے گا۔ جب ہم کلام اللہ کی بات کریں گے پھر عمل رسول ہمارے سامنے آئے گا۔ جب ہم عمل رسول پر چلیں گے تو شیطان ہم سے دور ہو جائے گا، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ آپ سمجھیں کہ اگر ہم لوگ اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اللہ کے راستے پر لوگوں کو چلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو جو شیطان کے پیروکار ہیں وہ تیزی کے ساتھ وہ گمراہی کو پھیلاتے جائیں گے، اور پھر گمراہی پھیلتی جائے گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اللہ کا راستہ دین ہے، اور دین جو ہے وہ حق ہے، اس نے ساری دنیا کے اندر پھیلنا ہے۔ اس لیے ہم اپنی سطح پر کوشش کریں، ہم اس دین کو پھیلانے کی اپنی سطح پر کوشش کریں، ہم اپنا نظام معیشت کو ٹھیک کریں، ہم اپنے نظام معاشرت کو ٹھیک کریں، ہم اپنے نظام سیاست کو ٹھیک کریں۔ جب ہمارے ملک کے اندر، ملک پاکستان کے اندر، جس کو خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر لیا گیا تھا، جب ہم اس پاک زمین پر، اس پاک وطن پر نظام اسلام کو لے آئیں گے، سیاست میں لے آئیں گے، معیشت میں لے آئیں گے، معاشرت میں لے آئیں گے، پھر ہم دنیا کے لیے نمونہ بن جائیں گے، پھر ہمارے دین کا کام دنیا تک پھیلے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی سطح سے کوشش کریں اقامت دین کے لیے، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، چاہے ہم کمزور ہیں چاہے ہم دلیر ہیں، ہر حالت میں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک آدمی ایک ہوتا ہے، اس کی جب آواز بلند ہوتی ہے تو دوسرے سنتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، ہم اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں گے، ہم ایک جماعت بن کر، ہم ایک قوت بن کر جب نظام اقامت دین کے لیے اٹھیں گے، دین کو کھڑا کرنے کے لیے اٹھیں گے، اس وقت پھر یہ دین قائم ہوگا۔ جب یہ دین قائم ہوگا پھر یہ دین پھیلے گا، اور حق جب پھیلتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ پہلے ہم اس کو اپنی سطح پر مکمل کریں، پھر ہم اس کو ملک پاکستان میں مکمل کریں۔ ایک دفعہ ہم ملک پاکستان کے اندر نفاذ اسلام لائیں، پھر دیکھیں کہ دنیا کیسے پاکستان کی طرف رخ نہیں کرتی۔ آج یورپ سارا کا سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ سکون کی تلاش میں ہے۔ آپ دیکھیں جس وقت وہ لوگ
بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، ان کی اپنی اولاد ان کا سہارا نہیں بنتی۔ ہمارا نظام معاشرت اتنا خوبصورت نظام ہے، یہاں پر والدین کا جو تصور ہے، والدین کا جو درجہ ہے وہ اتنا عظیم درجہ ہے کہ بچوں کے لیے وہ جنت بن جاتے ہیں۔ یورپ میں بچوں کے لیے بڑھاپے کی عمر میں والدین عذاب بن جاتے ہیں۔ کوئی تو ہم نظام دین کا اٹھا کر یورپ والوں کو دکھائیں، سارا کا سارا یورپ جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا اور پاکستان سپر پاور بنے گا۔ یہ یاد رکھیں، ایک دن یہی پاکستان ہوگا جو سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے ہوگا اور ساری دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اقامت دین کا کام کریں اور نفاذ اسلام کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔